محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہم جس انسان کو بھی دیکھتے ہیں وہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرا پڑا ہے، اور اس کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح میں ان سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنے اتنی تیزی سے رونما ہوں گے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں، اتنی تیزی سے فتنے رونما ہوں گے۔ اور اس دور میں ایمان کے ساتھ چلنا اس طرح ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں انگارے لے کر چلنا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ قدم قدم پر ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، بشکل رہبر چھپے ہے رہزن، خبر تو عالی مقام لے لو۔ کہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں دوست اور دشمن میں فرق کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ہم اپنے مصائب سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں؟ مجھے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے پہ، تقدیر کے بدل جانے پہ، قوت اور ہمت کے پست ہو جانے پہ۔ اب ارادوں کا ٹوٹ جانا کیا ہے؟ انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، سامان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے جتنے وسائل ہیں نا وہ سارے انسان کے سامنے رکھ دیے، انسان کے کنٹرول میں دے دیے، لیکن حالات جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ حالات کیسے بنتے ہیں، کہ انسان وسائل جو استعمال کرے گا ان سے حالات کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ بنائے گا۔ ساری مشینیں انسان کو دے دی، ساری میڈیسن انسان کو دے دی، لیکن مشینوں کے استعمال سے، میڈیسن کے کھانے سے مریض کی صحت پہلے سے بہتر ہوتی ہے یا پہلے سے بھی خراب ہوتی ہے یہ اللہ کرے گا، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک غیر ملکی سفیر آیا، اس نے تحائف دیے اور ایک تحفہ دینے لگا۔ اس نے ایک شیشی کھولی اور کہنے لگا جی یہ اس میں زہر ہے، اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تھوڑی سی اسے دے دیں، وہ دنیا میں چلتا نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے ڈھکن کھولا، ساری شیشی زہر کی پی گئے اور پی کے فرمانے لگے کہ عمر کا اس دنیا میں اگر کوئی دشمن ہے تو وہ اس کا نفس ہے، اگر یہ مر گیا تو عمر کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ اب لوگ سارے حیران اور وہ بھی حیران کہ ساری زہر پی لی۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ کافر کا عقیدہ ہے کہ زہر بندے مارتی ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج ہمارے کیا عقائد ہیں؟ ہر بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ ہمارے کیا عقائد ہیں، ہمیں کہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ایک ہے رضا میری، ایک ہے رضا تیری، ہوگا وہی جو ہوگی رضا میری، لیکن اگر تو ڈال دے اپنی رضا کو میری رضا میں، پھر ہوگا وہی جو ہوگی رضا تیری۔ کہ جب تو اللہ کی چاہی زندگی گزارے گا تو پھر ویسا ہوگا جیسا تو چاہے گا، لیکن اگر تو من چاہی گزارے گا پھر تو دنیا میں ذلیل ہوگا۔ لیکن اسباب کا انکار نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسبب الاسباب کی طرف بھاگیں۔ اور جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جس کو جتنا بھی ملا، جس جگہ سے بھی ملا، جتنا بھی ملا اس کو اس کے مقدر کا ملا، مجھ کو تو اللہ کی قسم مقدر بھی ان کے در سے ملا۔ ہمارا تو مقدر بھی اللہ بناتا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا۔ اور جو اللہ کو چھوڑتے ہیں غیر اللہ کے در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک در کو چھوڑنے سے ہم پتہ نہیں کتنے دروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ہمارے عقائد اتنے تباہ شیطان نے کر دیے ہیں کہ آپ یقین کریں ہمیں غیر اللہ سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے تو ہم بھاگتے ہیں۔ اور جہاں سے سب کچھ ہونا ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، اور جہاں سے کچھ بھی نہیں ہونا یہ دنیا کے سارے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں، لیکن ہماری ساری امیدیں اس پہ ہیں۔ بتوں سے امیدی اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری اور کیا ہے۔ بس میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اپنے مصائب اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اس بات پہ ایمان لانا ہوگا، ایک اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہوگا۔ اور یقین کریں جس دن ہمارا اس بات پر ایمان آ گیا ہم تمام مسائل سے نکل جائیں گے، تمام پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ کہ اگر ساری دنیا مل کر ہمارا نقصان کرنا چاہے اور ایک اللہ ہمیں بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے نقصان کر نہیں سکتی، اور ایک اللہ ہمیں مارنا چاہے تو ساری دنیا مل کے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، اور اس پہ اگر ہم آ جائیں اور دیکھیں پھر ہمارے مصائب کس طرح حل ہوتے ہیں،
بس ایک اللہ کے در پہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، باقی دروں سے بے نیاز کر دیں، تو پھر دیکھیں مسائل کا کس طرح مسائل سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنے در کا غلام، اپنا بندہ اور اپنا منگتا بنا کے رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔